السلام علیکم دوستو آج ہم جس کتاب کی سمری کریں گے اس کا نام ہے پوزیشننگ بائی ایل ریس اور جیک راؤٹ۔ دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایپل یا کوکا کولا جیسے برانڈز اتنی غیر معمولی حد تک کامیاب کیسے ہوئے، یا میکڈونلڈس کی فاسٹ فوڈ کی سلطنت قائم کرنے کے بعد بھی برگر کنگ نے فاسٹ فوڈ مارکیٹ میں کیسے ترقی کی؟ اس کتاب میں آپ مارکیٹنگ کی طاقت اور ایک کامیاب برانڈ بنانے کے طریقے کے بارے میں جانیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو ہم معلومات سے اتنے مغلوب ہیں کہ ہمارے دماغ زیادہ تر برانڈز کو فلٹر کرتے ہیں۔ میڈیا اور اشتہارات کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کی وجہ سے ہم مسلسل معلومات سے بھرے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم زیادہ تر معلومات کو فلٹر اور بلاک کر دیتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حد سے زیادہ کمیونیکیشن کا شکار ہیں۔ غور کریں کہ میڈیا کے عروج کے بعد امریکی شہریوں کو مارکیٹنگ اور اشتہارات کی نمائش میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ دنیا کے اشتہارات کا 57% استعمال کرتا ہے اور اوسط امریکی خاندان روزانہ تقریباً 7 سے 8 گھنٹے ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، یعنی وہ ہر روز بے شمار اشتہارات دیکھتے ہیں۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ معلومات اور اشتہارات کے اس بیراج کو کسی نہ کسی طرح فلٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس سب سے نمٹنے کے طریقے کے طور پر ہم خود بخود ہی برانڈز اور مصنوعات کی درجہ بندی کر لیتے ہیں۔ مارکیٹنگ کی سب سے مؤثر حکمت عملی رکھنے والا برانڈ ہمارے ذہن میں سب سے اوپر ہوتا ہے اور ہم صرف ان سے ہی خریدنا چاہتے ہیں۔ دیگر تمام برانڈز کو ہم نچلے حصے پر چھوڑ دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی مصنوعات پر پیسہ خرچ کرنے کا امکان نہیں رکھتے۔ 2 برانڈز جو اپنے شعبے میں ہمارے سر فہرست مقام حاصل کرنے میں انتہائی کامیاب رہے ہیں، وہ ہے موبائل فون آپریٹنگ سسٹمز اینڈرائیڈ اور iOS۔ وہ مارکیٹنگ میں اتنے اچھے تھے کہ ہم میں سے اکثر صرف ان 2 آپریٹنگ سسٹم سے ہی واقف ہیں۔ نتیجے کے طور پر اینڈرائیڈ اور iOS مل کر تقریباً پوری موبائل آپریٹنگ سسٹم مارکیٹ پر چھائے ہوئے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھیڑ بھری مارکیٹ میں لوگوں کی توجہ حاصل کریں تو آپ کی حکمت عملی کو دیگر تمام مارکیٹرز کے مقابلے میں نمایاں ہونے کی ضرورت ہے، نہیں تو صارفین آپ کی پروڈکٹ کو بھول جائیں گے۔ دوستو تالاب میں پہلی مچھلی بنے۔ اگر آپ کے پروڈکٹ کا تصور صارفین کے ذہنوں میں سب سے اوپر ہے تو وہ غالباً اسے ہی اپنائیں گے۔ مثال کے طور پر کوکا کولا کو مارکیٹ میں سب سے زیادہ کامیاب سافٹ ڈرنک کے طور پر فروغ دیا گیا اور وہ کئی دہائیوں سے اس پوزیشن پر قائم ہے۔ کسی کیٹیگری میں پہلے دکھنے یا سننے والی چیز کو ہم یاد رکھتے ہیں، جبکہ اسی کیٹیگری میں اضافی مصنوعات کو یاد رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایپل مارکیٹ میں پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب رہا کیونکہ میک وہ پہلا کمپیوٹر تھا جس نے زیادہ آمدنی والے لوگوں کو ٹارگٹ کیا، اور آج بھی ایپل اس پوزیشن کو برقرار رکھنے اور دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں اپنی مصنوعات کو زیادہ قیمت پر فروخت کرنے میں کامیاب ہے۔ پولرائڈ نے اپنی نوعیت کا پہلا کیمرہ ہونے کا فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ جب پروڈکٹ پرانی ہو گئی تو نئی مارکیٹس کی تلاش میں اس کو اس طرح کی مصنوعات بیچنے والی بعد کے برانڈز کے مقابلے میں بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ عام طور پر مارکیٹ میں داخل ہونے والا پہلا برانڈ دوسرے برانڈ سے 2 گنا زیادہ فروخت کرنے کا مسابقتی فائدہ یعنی کہ کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج حاصل کرتا ہے۔ پہلے ہونے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ کسٹمرز کی نظر میں پروڈکٹ کی اپنی مرضی سے تصویر کشی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری مصنوعات کا مقابلہ کیے بغیر ایڈز ترتیب دے سکتے ہیں، جس کے نتیجے میں آپ کی مارکیٹ پوزیشن مستحکم ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کوکا کولا پہلی کولا پروڈکٹ تھی جسے صارفین کے لیے متعارف کرایا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 7 اپ اور ڈاکٹر پیپرز کا ہمیشہ کوکا کولا سے موازنہ کیا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فالو اپ پروڈکٹس کو می ٹو پروڈکٹس کے طور پر دیکھا جاتا ہے اور انہیں ہمیشہ اپنے پیش رو یعنی کہ پہلے آنے والے پروڈکٹس کے خلاف لڑنا پڑتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ لوگوں کے ذہنوں میں رہنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہونا سود مند رہے گا۔ دوستو اپنے پروڈکٹ کو کامیابی کے ساتھ پوزیشن کرنے کے لیے آپ کو ایک یادگار اور ٹرینڈی مارکیٹنگ اپروچ کی ضرورت ہے۔
فرض کیجئے آپ نے ایک پروڈکٹ بنایا ہے جسے آپ بیچنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ پروڈکٹ لوگوں کی یادداشت میں کیسے بٹھائیں گے؟ کلید آپ کی مارکیٹ کو جاننا اور مارکیٹنگ کے ایسے زاویے کو تلاش کرنا ہے جو کہ ذہنوں پر چسپاں ہو جائے۔ سب سے پہلے اپنی پروڈکٹ کے لیے سب سے مؤثر پوزیشننگ کا تعین کرنے کے لیے آپ کو مارکیٹ کے موجودہ رجحانات کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر مالبرو نے خود کو ایک ایسی پروڈکٹ کے طور پر مارکیٹ کرنے کا انتخاب کیا جس میں اس کے مردانہ پہلو واضح تھا، جو اس وقت کے ساتھ اچھی طرح میل کھاتا تھا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی لورلین کمپنی کا نام سنا ہے؟ شاید نہیں سنا ہوگا۔ اس نے مالبرو کے 20 سال بعد اپنے سگریٹ کو میچو تھیم کے ساتھ برانڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن تب تک مردانگی پر زور دینے والے برانڈز کا رواج نہیں رہا تھا۔ نتیجہ کے طور پر لورلینڈ کی مصنوعات مالبرو کی طرح مشہور حیثیت حاصل کرنے میں ناکام رہی، کیونکہ وہ معاشرے کے موجودہ رجحانات کو پورا نہیں کر رہی تھی۔ ایپل کے ساتھ اس کا موازنہ کریں، جس نے بہتر ڈیزائن کے ساتھ خود کو معیاری پی سی کے متبادل پروڈکٹ کے طور پر متعارف کرایا۔ اس کا ٹارگٹ ایک نسبتاً امیر طبقہ تھا۔ ایپل نے ایسی مصنوعات کی مانگ دیکھی جس نے انہیں بڑے پیمانے پر کامیابی دی۔ ایک بار جب آپ نے ایک مؤثر مارکیٹنگ اپروچ کی وضاحت کر لی تو اس پر قائم رہیں۔ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ کس طرح طویل مدتی یعنی کہ اگلے 5 سے 10 سالوں میں اپنی پوزیشن کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اور نقطہ نظر کے حوالے سے مختصر مدت کے مسائل سے پریشان نہ ہوں۔ اس پوزیشننگ جس نے آپ کو بہت جلد کامیابی دی تھی کو ترک کرنا فروخت میں کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ ایوس کی مثال لیجئے۔ اسے دوسرے نمبر پر آنے والی کمپنی کے طور پر جانا جاتا تھا۔ یہ ایک کار کرائے پر دینے والی کمپنی تھی اور اس کمپنی کو سخت کوشش کرنے کے لیے جانا جاتا تھا۔ جب کمپنی کو فروخت کیا گیا تو ٹیگ لائن کو تبدیل کر کے ایوس ول بی نمبر 1 کر دیا گیا۔ اس ٹیگ لائن کو استعمال کرنے کے بعد آنے والے سالوں میں ایوس نے اپنے مارکیٹ شیئر کو کافی حد تک کھو دیا۔ اس طرح یہ واضح ہے کہ آپ کی مصنوعات کو فروخت کرنے کے لیے آپ کو موجودہ رجحانات کو سمجھنا ہوگا۔ ایک بار جب آپ نے ایک مؤثر مارکیٹنگ لائن کا استعمال کرتے ہوئے اچھی پوزیشن حاصل کر لی تو اسے تبدیل مت کیجیے۔ دوستو، اگر آپ پہلے نہیں ہو سکتے تو مارکیٹ میں اپنے لیے ایک جگہ تلاش کریں اور اپنے مقابل کا استعمال کریں۔ ویسے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ کا پروڈکٹ مارکیٹ میں سب سے پہلا ہو۔ تاہم اگر کوئی اور آپ کو پہلے ہی شکست دے چکا ہے تو آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہوگی کہ فالو اپ پروڈکٹ کو کامیابی کے ساتھ کیسے مارکیٹ کیا جائے۔ یہ آسان تو نہیں ہے لیکن ممکن ضرور ہے۔ اگر آپ کا پروڈکٹ کسی قائم شدہ برانڈ کا پیروکار ہے تو اسے پہچاننے جانے کے لیے لڑنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ اگر آپ کا پروڈکٹ بہتر ہے تب بھی صارفین ثانوی مصنوعات پر بھروسہ نہیں کریں گے۔ لہٰذا آپ کو مارکیٹ میں ایک جگہ تلاش کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے زیادہ مہنگے سرے پر کوئی پروڈکٹ نہیں ہے۔ مائکلوب ایک برانڈ ہے جس نے اس اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ وہ پہلا برانڈ تھا جس نے پریمیم قیمت والی بیئر کے خلا کو پر کیا۔ اپنے برانڈ کی پوزیشن کو قائم کرنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے فائدے کے لیے قائم حریفوں کی طاقتوں اور کمزوریوں کا استعمال کریں۔ ایک مد مقابل کی طاقت کو مخالف پوزیشن بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایوس کی مثال ہی لیجئے، جو کہ ہرٹز کا پیروکار تھا، اس لیے اس نے اپنے نعرے میں مخالف پوزیشن لے کر اس کا استعمال کیا۔ وہ نعرہ تھا کہ ایوس رینٹل کاروں میں نمبر 2 ہے، تو ہمارے ساتھ کیوں چلیں؟ اس لیے کہ ہم بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں۔ اس مہم کے بعد ایوس نے اپنے منافع میں بے پناہ اضافہ کیا، اور اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو ہرٹ سے متصادم کیا، جس نے اسے صارفین کے ذہنوں میں ایک واضح اور الگ مقام دیا۔ پوزیشننگ کا ایک اور حربہ اپنے مد مقابل کو تبدیل کرنا ہے۔ انہیں مارکیٹ میں کسی مختلف جگہ پر لے جانے کے لیے ایک مہم چلائیں تاکہ آپ ان کی پرانی جگہ لے سکیں۔ ٹیلنول اس میں خاص طور پر سمجھدار تھا۔ اس نے مارکیٹ لیڈر ایسپرین کے امیج کو یہ کہتے ہوئے تبدیل کیا کہ ایسپرین متلی یا دمہ کا باعث بن سکتی ہے، جس نے صارفین کے ذہنوں میں مارکیٹ میں محفوظ پین کلر کی پوزیشن میں ایک خلا کو کھول دیا۔ ٹیلنول نے اسے فوری طور پر پر کیا اور اینالجیسک میں سب سے بڑا برانڈ بن گیا۔ دوستوں، معروف برانڈز کی کوٹ ٹیل پر سوار نہ ہوں،
پھر چاہے وہ آپ کا اپنا پروڈکٹ ہو یا آپ کے حریف کا۔ جب کوئی برانڈ بڑی حد تک کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اسی طرح کی کسی چیز کی مارکیٹنگ کر کے پیسہ کمانا چاہتا ہے۔ اگرچہ یہ ایک آسان طریقہ لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاہک خود بخود آپ کے پروڈکٹ پر بھروسہ کرے گا۔ کوکا کولا، جو کہ سافٹ ڈرنکس کی مارکیٹ میں طویل عرصے سے مارکیٹ لیڈر ہے، اس نے مسٹر پیپ کو متعارف کروانے کی کوشش کی، جو کہ ایک حریف کمپنی کی ڈاکٹر پیپر کی پیروی کرنے والی ڈرنک تھی، اور یہ کوشش بری طرح ناکام رہی۔ سافٹ ڈرنک کی مصنوعات میں لیڈر کی پوزیشن بھی مسٹر پیپ کو کامیاب نہیں بنا سکی۔ اس ناکامی کے پیچھے ممکنہ وجہ یہ ہے کہ گاہک کے لیے ایک معروف برانڈ صرف ایک ہی اچھی پروڈکٹ کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے۔ تقریباً ایک ہی نام کے تحت ایک سے زیادہ پروڈکٹس کو فروغ دینے کا مطلب ہے کہ ان میں سے ایک پروڈکٹ کو دوسری کی کامیابی کے لیے ناکام ہونا پڑے۔ ایک اور چیز جس پر دھیان دینا چاہیے وہ ہے لائن ایکسٹینشن ٹریپ، یعنی اپنی قائم شدہ کامیاب پروڈکٹس کا نام لے کر اسے دوسری مصنوعات کے ساتھ منسلک کرنا۔ صابن کمپنی ڈائل نے یہ غلطی کی۔ اس کی پروڈکٹ ڈائل صابن کو امریکہ میں بڑی کامیابی ملی، پھر بھی جب کمپنی نے اپنے نئے ڈیوڈرنٹ کو ڈائل ڈیوڈرنٹ کے نام سے مارکیٹنگ کر کے اس کامیابی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی تو انہیں مایوس کن ناکامی ہوئی۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ گاہک کے ذہن میں جو چیز چپکی ہوئی ہے وہ خود پروڈکٹ نہیں ہے، بلکہ اس پروڈکٹ کا نام اور وہ پروڈکٹ کیا کام کرتا ہے۔ اس معنی کو کسی اور پروڈکٹ تک بڑھانے کی کوشش کر کے آپ اس تصویر کے خلاف جاتے ہیں جو آپ کے گاہک کے ذہن میں بنائی گئی ہے۔ نتیجہ کے طور پر گاہک آپ کی مصنوعات کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ ایک عظیم طاقتور برانڈ نام کو برقرار رکھنے کا انتظام کرتے ہیں تو آپ کا برانڈ امر ہو سکتا ہے۔ آپ کا برانڈ کسی پروڈکٹ کے لیے ایک عام اصطلاح بن سکتا ہے۔ بینڈ ایڈ کی مثال لیجئے۔ جب زیادہ تر لوگوں کی انگلی کٹتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے بینڈ ایڈ کی ضرورت ہے۔ دوستو، آپ کے برانڈ کا نام سمجھ میں آنے والا اور یادگار ہونا چاہیے۔ آپ کے برانڈ کا نام اثر انگیز اور یادگار ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ نام ہی ہوگا جو آپ کے گاہک کے ذہن میں اپنی جگہ بنائے گا۔ لیکن ایک اچھا برانڈ نام کیا ہوتا ہے؟ ایک پرانی حکمت عملی یہ تھی کہ آپ کے برانڈ کے لیے ایک فینسی لفظ کا انتخاب کیا جائے، جیسا کہ نوجوانوں کے ایک میگزین اسکوائر نے کیا تھا۔ لیکن تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے۔ ایک ایسا نام رکھنا بہت بہتر ہے جسے زیادہ تر لوگ سمجھ سکیں۔ اسکوائر نے وقت کے ساتھ پلے بوائے سے مارکیٹ شیئر کھو دیا، کیونکہ ہر کوئی جانتا تھا کہ پلے بوائے کیا ہے، لیکن بہت کم لوگ لفظ اسکوائر کا صحیح مطلب جانتے تھے۔ آپ کی پروڈکٹ کا ایک خود سے بنایا ہوا نام بھی ہو سکتا ہے، جیسے کوڈک یا زیروکس، لیکن صرف اس صورت میں جب یہ مارکیٹ میں پہلا ہو۔ ایسی صورت میں نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک مضبوط فرسٹ موور پوزیشن نام سے متعلق دیگر مسائل کو ختم کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پر کوکا کولا کو عام طور پر کوک کہا جاتا ہے، لیکن مارکیٹ میں اس کی مضبوط گرفت کے بدولت اس لفظ کے منفی مطلب یعنی کوکین سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ مارکیٹ میں پہلے نہیں ہیں تو آپ کو کم از کم ایک ایسے برانڈ نام کے ساتھ آنا ہوگا جو سادہ اور یاد رکھنے میں آسان ہو۔ عام نام جیسا کہ نیوز ویک اصل میں مؤثر ہیں کیونکہ وہ پروڈکٹ کی وضاحت کرتے ہیں، اور یہ مختصر اور آسان بھی ہیں۔ برانڈ نیم کے ساتھ آتے وقت ایک چیز سے بچیں، ایکرونیمز کا استعمال مت کریں، یعنی کہ مختلف الفاظ کے پہلے لیٹرز کو استعمال کر کے نام مت بنائیں۔ بلا شبہ انٹرنیشنل بزنس مشین جیسی کمپنی IBM کے نام سے جانی جاتی ہے، لیکن اس کے بہت مشہور ہونے کے بعد عام طور پر اگرچہ صارفین صرف وہ نام یاد رکھیں گے جسے وہ سن کر جلد سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا آپ کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کتاب کا اہم پیغام: کسی پروڈکٹ کو کامیابی کے ساتھ مارکیٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس پروڈکٹ کا ایک اچھا نام ہونا چاہیے، مارکیٹنگ کی غلطیوں سے بچنا اور اپنے مقابلے کو استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ مارکیٹ میں پہلے نہیں آ سکتے تو آپ کو می ٹو پروڈکٹ بننے کی بجائے اپنی پروڈکٹ کے لیے جگہ تلاش کرنے کے لیے اپنی مثبت خوبیوں اور خصوصیات کو استعمال کرنا چاہیے۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ اور دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔